ہم تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں گے اور لوگوں کو یہ سمجھائیں گے کہ کولیپس آج کے ہیں یا کب سے اس سال کے ہو رہے ہیں اور پاکستان لاسٹ ڈے میں اننگز میں کیوں ہار رہا ہے اور کب سے ہار رہا ہے۔ راشد بھائی، ہم نے جب سٹارٹ لیا اس سال کا، اگر آپ کو انگلینڈ کا ٹور یاد ہو جی، وہاں سے چلتے ہیں، ٹیسٹ برمنگھم ہے، وہاں پہ پاکستان نے جی فائنل ڈے پہ انگلینڈ کو یہ ہے جی، انگلینڈ کو ریکوائرڈ تھے 343 رنز 84 اوور میں، اور پاکستان آؤٹ ہوا ہے 70.5 اوور میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسی سال کا دوسرا کولیپس، اسی سال کے جو کولیپس ہوئے ہیں ہم اس پہ بات کریں، پہلا برمنگھم، دوسرا ہے ہیملٹن اور تیسرا ایم سی جی۔ پہلا جی ہمارا کولیپس ہوا ہے جی برمنگھم میں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ نہیں بالکل، وہ جو کلیپس ہوا تھا ہمارے سٹارٹ اچھا تھا، سمیع اسلم اور اظہر علی بڑا اچھا کھیلے تھے۔ لنچ بریک کے بعد جب جو بھی میٹنگ ہوئی ہم جیتنے کے لیے جا رہے تھے، وہ ٹیسٹ میچ جو بولنگ تھی انگلینڈ کی جو چل رہا تھا اس میں لگ رہا تھا کہ پاکستان تھوڑا سا ایفرٹ کرے تو پہنچ سکتا ہے، لیکن لنچ کے بعد ہم نے آ کے ٹھکا لگا دیا اور پریشر ہمارے اوپر آ گیا جی، بال پرانی ہوئی، 40-45 اوور بعد ریورس سٹارٹ ہو گیا، ریورس سٹارٹ ہوئی تو کوئی بھی اس میں سنبھل نہیں سکا اور وہ ہم لوگ آؤٹ ہو گئے اس پہ۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ایسا نہیں تھا کہ ہم بچا نہیں سکتے تھے ٹیسٹ میچ، بچا سکتے تھے، لیکن جب آپ بالکل ڈیفینس میں چلے گئے نا تو ظاہر سی بات ہے جب اب دوسرے کیپٹن کو جب پتا چل جاتا ہے کہ آپ ڈیفینسو ہو گئے تو وہ فیلڈ پلیسنگ چینج کر دیتا ہے، اگریسو ہو جاتا ہے، اگریسو ہو جاتا ہے اور وہاں پہ پھر بالر بھی چڑھ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک تو ہے، یہ ہوا ہمارے پاس برمنگھم میں۔ ہم آپ کو اس بات کو ڈسکشن کو آگے لے کے جانے سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ برمنگھم میں ہوا کیا تھا۔ جی ذرا ویژول دکھائیے ہمیں برمنگھم کے کیا ہوا تھا جی، یہ لیجیے جی۔ جی یہ حفیظ آؤٹ ہوئے، شارٹ مطلب جو زمانے تھوڑا آؤٹ آف فارم چل رہے تھے حفیظ۔ یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں برمنگھم کا ٹیسٹ جس میں پاکستان فائنل ڈے پہ کولیپس ہوا ہے۔ جی وسیم، اس میں حفیظ تو چلو ارلی ویسے ہی اسٹرگل کرتا ہے اسٹور کے اوپر، تو یہ جو نا گلی لے لی تھی یہاں پہ، یاد ہے یہ لنچ سے پہلے یہ پوائنٹ پہ فیلڈر تھا لیکن جب ٹھکر لگا تو اوپر آ گیا۔ وہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر اظہر کو یہاں سے بال کی جائے تو یہاں اسٹرگل تھوڑا سا کرتا ہوں۔ نیتھن لائن کی بات کر رہے ہیں، لیتھن لائن کی بات کر رہے تھے، اور آپ فیلڈ پلیسنگ کی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ ڈیفینسو موڈ پہ جاتے ہو تو فیلڈ سیٹنگ ایسی ہوتی ہے۔ اور بالر دیکھیں کس کوالٹی کا بالر ہے معین علی، اور اس کو آپ نے سر پہ چڑھا لیا اسی طرح ڈیفینسو موڈ میں جا کے۔ اب یہاں پہ بال شروع ہو گیا تھا ریورس ہونا، اور ساتھ انہوں نے لیگ گلی لی ہوئی ہے۔ بالکل بالکل، کیونکہ یونس یہاں 3 دفعہ شاید آؤٹ ہوا ہے بہائنڈ دا لیگ۔ ہاں یونس یہاں پہ وہ اسٹرگل کر رہا تھا اپنے بیلنس کے ساتھ، اس کو دونوں طرف کی فکر تھی اس ٹائم۔ جی ہاں، باہر نکلتا ہوا مصباح، اور اسی لائن سے جس پہ بات کر رہے تھے ہم، اسٹیو سمتھ کو بولنگ کرنی چاہیے، یہ وہ لائن ہے، لیکن کنڈیشن فرق کافی ہے۔ دفعہ اس جگہ سے آؤٹ ہوا ہے کیونکہ باڈی سے جب بھی آپ دور کھیلیں گے بال تھوڑا سا ہل رہا ہے تو آپ کو پرابلم ہوگی، اور پھر جب انڈر پریشر آتے ہیں تو اس طرح کے بال آپ کو پھر پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، بال کوئی نیچے رہ گیا کوئی اوپر رہ گیا۔ ہم تھوڑا سا ریفریش کریں لوگوں کی میموری کہ ہوتا کیا رہا ہے اس سال کے۔ سرفراز آؤٹ ہوئے، جی ہاں، اور آج کیا ہوا، تو اس لیے ہم تھوڑا سا آپ کو یہ پیچھے لے کے جا رہے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کی بیٹنگ کیسے آخری اننگ میں کولیپس ہوتی رہی ہے۔ یہ آخری اننگ بھی اور لاسٹ ڈے بھی ہے۔ جی کہ ڈسمسز آپ دیکھیں تو کافی فیملیئر آپ کو نظر آئیں گے کچھ میچوں کے، کہ اسی طریقے سے پلیئرز ہمارے آؤٹ ہو رہے ہیں۔ یہ لیفٹ کر دی تھی ریورس سوئنگ پہ، دیکھا نہیں کہ کس طرف شاہین ہے تو سمیع اسلم سے مسٹیک ہوئی، اس سے لیفٹ کر دی بال اور جا کے وکٹوں پہ لگی۔ جی دیکھیں ایک چیز جو ابھی ویژول سے صبح تو ٹیل آ گئی تھی ویسے شروع ہو جاتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ٹیسٹ میچ جیتنا ہے آپ نے یا آپ نے اس کو ڈرا کرنے جانا ہے، ہر چیز کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، اسپیشلی وین یو کم ٹو دا بیٹنگ۔ جی ایک دن آپ نے نکالنا ہے، جی، اب اس کو آپ نا بلاکس کے اندر آپ پلان کرتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ ایسے کھیلنا ہے، ایسے کھیلنا ہے، اس پلیئر نے ایسے کھیلنا ہے، دوسرے پلیئر نے دوسرا رول ہے اس کا۔ ہماری کلیپس کی جو ایک سب سے بڑی وجہ کہ ہماری بالنگ ہمیں انڈر پریشر لے کے آتی ہے ان سچویشنز کے اندر، سب سے بڑا جو فیکٹر یہ بالنگ ہمیں انڈر پریشر لا رہی ہے کب سے، اور بیٹنگ کو آپ یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ دیکھ لیں اب 2010 سے لے لیں 9-10 کے بعد سے یہی سچویشن ہے کہ ہماری بیٹنگ انڈر پریشر آتی ہے، اور جب بھی چوتھی اننگ میں آپ ایسے آؤٹ ہوں گے یا تیسری اننگ میں جیسے آج آؤٹ ہوئے ہیں
تو وہ سارا جو ملبہ ہے، سارا فوکس لوگوں کا بھی بیٹنگ پہ چلا جاتا ہے. وہ اس کے پیچھے نہیں دیکھتے کہ ہسٹری کیا ہے، یہ پریشر کریٹ کہاں سے ہوا تھا، اس سچویشن میں ہماری بیٹنگ آئی کیوں ہے. اس میں پھر پلاننگ کی کمی نظر آتی ہے ہمیں. جیسے راشد بھائی ابھی ذکر کر رہے تھے کہ ایک موقع پہ ہم جیتنے جا رہے تھے، پھر ہم ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے. اب اس کے اندر پلاننگ آپ کو کرنی ہوتی ہے. ایک جو ہم نے ٹیسٹ میچ جیتا تھا یونس اور شان مسعود نے، جس میں رنز کیے، تو اس میں پلاننگ نظر آئی تھی آپ کو اچھا کہ کیسے تھوڑی انہوں سی نے اس جاننا ڈسکشن ہے کو آگے کس لے بالر جاتے کو ہوئے، کیسے لیکن کھیلنا یہ ہے. ڈسکشن ہم راشد بھائی اس کو ڈسکشن کو ضرور آگے لے کے لیکن ویژول کے ساتھ جائیں گے. بالکل بالکل. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم شارجہ پہ بھی دیکھ لیں. چوتھے دن پہ پاکستان شارجہ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کیسے کولیپس ہوئی تھی، وہ ذرا اس میں ویژول دیکھتے ہیں. جی دکھائیے جی، یہ جی چوتھا دن جی. سمیع اسلام جی. اچھا باؤنسر، اور اس سے پہلے بھی اس سے 2 باؤنسر کیے تھے جی جی، اس سے پہلے اور اس بھی کو کیا تھا. ٹیمپٹ کیا تھا. اور ان پچز کے اوپر باؤنسر مشکل چھوڑنا. ہے، باؤنسر چھوڑنا مشکل ہے. جی لیکن اچھا اگین بال. شارٹ بال اتنے زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا اوپر آئے گی بال، لیکن لو پچز کے اوپر یہی پرابلم ہوتی ہے. اس لیے آپ کی جو ٹیکنیک ہے تھوڑی سی زیادہ وہاں پہ چیک ہوتی ہے. یہ تو کیا باؤنس کا ایشو ہم نے یہاں پہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ آسٹریلیا جانے سے پہلے ٹھیک ہے. ٹیسٹ اوور کے اوپر کچھ پلیئرز کو جو ٹھیک ہے. پرابلم ہو رہی ہے، لیکن اسد شفیق نے ڈیفینیٹلی اس پہ کام کیا ہے. ڈسمسل کے بعد یہی بال وہ آرام سے اب چھوڑ بھی رہا تھا. اس ویژول کے بعد ہم یہ ضرور بات کریں گے کہ ہمارے 5ویں یا چوتھے دن کی کولیپس ہیں کیوں زیادہ. یہ ہم اس پہ ضرور ڈسکشن کریں گے. یہ آخری، یہ خیر ایک ہی فیلڈر تھا، ہاتھ میں چلا گیا اس وقت. بیڈ لک ہوئی ہے. بیڈ لک تھی. یہ شارٹ واز آن، لیکن یہ ٹیسٹ میچ بہت ہم عجیب سا یہ آ بھی رہے ہے کہ جب آپ کی وکٹیں گر رہی ہوتی ہیں تو اپنے شاٹس بلاک کرنے ہوتے ہیں. ہیں. آج بھی تھوڑا بہت ایسا نظر آیا کہ مے بی اس وجہ سے ہم آؤٹ ہوئے کہ ہم اسٹروک بلاک نہیں کیے. کہیں پہ ضرورت پڑتی، وکٹ پہ وکٹ گرتی ہے انڈر پریشر لاسٹ ڈے، تو ڈریسنگ روم کا ماحول ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوتا ہے. کیا ماحول ہوتا ہے؟ یہی دیکھیے، یہی کراؤڈ اور ہماری عوام سننا چاہتے ہیں. ہوتا دیکھیے کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے دور میں بھی راشد بھائی ایسی باتیں، ہمارے نہیں. دور میں کولیپس ہوئے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کہ آج کے بہت دفعہ ہوئے ہیں. ہم بہت تو دفعہ ٹیم ہوئے کے ہیں کہ جہاں پہ ہم جی ہاں. 43 پہ ون ڈے میں آؤٹ ہوئے. ہم 2 اننگ میں 50 کیے اور آسٹریلیا کے خلاف آؤٹ کیے. جب آپ اتنے تجربات سے گزرتے ہو نا، پھر آپ کی کوشش کرتے ہو سمجھانے کی لوگوں کو یار کیا وجوہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے. ہم پی ای کا میچ آ رہے تھے، آپ بھی اس میں موجود تھے، وسیم بھی تھے وہاں پہ. بارش ہو گئی ایک دن پورا، تو ریلیکس ہو گئے کہ یار میچ تو ڈرا ہو ہی جائے گا. وہ میچ ڈرا نہیں ہوا، وہ ہمارا فیلئر ہوا، وہ کلیپس ہوا تھا. سیم جو ہم دکھا رہے ہیں، یہ تو ہم صرف وہ دکھا رہے ہیں جو حالیہ دنوں میں ہوئے ہیں. ہمارے بے تحاشا ہمارے دور سے لے کے اس سے پہلے بھی کلیپس ہوئے ہیں پاکستان کرکٹ میں. تو آج کا کلیپس کوئی نئی چیز نہیں ہوئی. لیکن یہ کیا ہے کہ آج اس ٹیسٹ میں 450 اوورز ہونے تھے. لیکن راشد بھائی سوال اب لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ بارش ہوگی ریلیکس ہوگی. ریلیکس کیوں ہوں گے؟ پروفیشنل نہیں ہے اس ٹیسٹ میں. پیسے نہیں ملے. یہ کمی رہ گئی ہے ہمارے کہ ہم پہلے سے ازیوم کر لیتے ہیں. ہم کل یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، پرسوں ہم نے پوچھا سوال کہ میچ ڈرا ہوگا نہیں ہوگا. سکلین ڈاکٹر نے کہا نہیں ڈرا نہیں ہوگا، لیکن اگلے دن پھر بارش ہو گئی. تو آبویسلی کل ڈاکٹر نے پوچھا کہ یار 99% تو ڈرا ہی ہے. اور یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ میچ ڈرا ہو جائے گا. سینس ہماری یہ کہہ رہی ہے، لیکن وہ ڈفرنٹ مائنڈ سے. مائنڈ دیکھیں نا، یہ میچ جو تھا نا، یہ اسکل سے میچ نہیں تھا، یہ ٹوٹلی مائنڈ گیم تھا. آج کی بیٹنگ ہے ٹوٹلی مائنڈ. انہوں نے پہلے زیوم کے لیے میچ ڈرا ہو جائے گا، فلیٹ وکٹ ہے، اپنے اپنے رنز کرتے ہیں. اپنے اپنے رنز کرنے میں ہم کلیپس کر گئے. کوئی سلپ نہیں لگی، کوئی کاٹ بینڈ نہیں ہوا، کوئی باؤنسر نہیں ہوا، اور ہم آؤٹ ہو گئے. تو اس سے اندازہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی شاٹس مارنے گئے اور وہاں پہ آؤٹ. ایک بات میں اور ڈسکس یہاں ضرور کرنا چاہوں گا. اگر ڈیوڈ وارنر تیز نہ کھیلتا، خواجہ اچھا نہ کھیلتا، تو پھر کیا آسٹریلیا کرتا؟ سر ایک اور سوال، شعیبی ایک سوال اور بنتا ہے، اگر ڈبل سینچری نہ کرتا پھر کیا ہوتا ہمارا؟ یہ بھی مسئلہ ہے. تو پھر کیا پرفارمنس سے ٹیمیں اٹھتی ہیں ود ان دا گیم، یا پھر پہلے کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں؟ جی وسیم. دیکھیں مجھے وہ جو بھی بات کر رہے ہیں راشد بھائی کے مائنڈ سیٹ، کہ ہم نے ایک وہ چیز سوچ لی تھی کہ میچ یہ ڈرا کی طرف جا رہا ہے تو ہم سوئچ آف ہو گئے تھے. تو ایٹ ٹائم جب ایک دم سے آپ کو اٹ ہیپن، پاس میں بھی ایسا ہوا ہے، وی ہیو سین دس ہیپننگ. میں بھی پریپیئرڈ نہیں تھے ہمارے پلیئرز. جس طرح سے وہ آؤٹ ہو رہے تھے، وہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ مینٹل اپنی پریپریشنز کوئی بھی بچا جائے گا. یہ مائنڈ میں بھی ہوتا کہ ہے کیسے ہم نے آ کے اس میچ کو سروائیو کرنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن اگین اب بیٹسمین ایکسپیکٹ نہیں کریں گے بولر سے
کہ یار وہ 125-30 اووروں میں 600 رنز کروا دیں گے، ٹھیک ہے نا. پھر بات دوسری طرف چلی جاتی ہے کہ وہ پھر ایک دوسری طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں آپ کی پریپریشنز اچھی نہیں ہوتی ہیں. ہمارا کلچر تھوڑا سا ایسا ہے، جب بولر کو مار پڑتی ہے تو بیٹسمین ہمیشہ، آپ کو بھی یاد ہوگا جب آپ کو بھی کبھی مار پڑتی تھی تو سب سے زیادہ بیٹسمینوں کے منہ بنے ہوتے تھے. تو وہ فیکٹر بھی اس میں آتا ہے کہ یار اتنا رنز کروا دیے، اب پھر ہم نے اندر جانا ہے. شعیب اس میں یہ دیکھیں کہ یہ تو ٹیسٹ کچھ بھی نہیں تھا. ہیملٹن میں تقریباً ٹی ہو چکی تھی اور 2 گھنٹے باقی تھے یا 39 اوورز باقی تھے، 8 وکٹیں تھیں. ڈرا کے لیے جانا تھا، پھر بیچ میں بات ہوئی کہ ہم جیتنے کے لیے جائیں گے. وہاں ہٹے مار کے 2 آؤٹ ہوئے، اس کے بعد ہم بچانے کے لیے گئے اور پوری ٹیم کلیپس کر گئی. ہم 2 گھنٹے میں یا 1.5 گھنٹے میں ہماری 8 وکٹیں گری ہیں اس میں، جس میں 131 کی پارٹنرشپ اظہر علی اور سمیع اسلم کی شامل تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ہیملٹن ٹیسٹ میں وہ ٹیسٹ میچ ہم ہار گئے پورا. آپ کسی بات کو آگے لے کے ضرور جائیں گے. ذرا ہیملٹن کا جی ہمیں ویژول دکھا دیں کہ ہیملٹن میں کیا ہوا. جی یہ ہے راشد بھائی بات کر رہے تھے جب اظہر علی اس موقع پہ ہم بڑے کمفرٹیبل جا رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے اظہر علی ہو یا بابر اعظم، اس وقت جا رہے تھے ہم میچ جیتنے کے لیے، لیکن لیٹ ہم نے اسٹرائک شروع کی تھی. اس وقت 59 اوور میں 131 رن کیے تھے ہم نے، بہت کم وہ تھا. لیکن کیا ہے، پہلا ٹیسٹ میچ ہارے ہوئے تھے، ہم ڈرا کے لیے جا رہے تھے، تھوڑا چانس ملا. اس کے بعد یہ ہوئی ٹی، بابر اعظم بیٹنگ کر رہے تھے اور ٹی کے بعد یہ بابر اعظم شاید آؤٹ ہوئے. اس کے بعد سرفراز کو جلدی بھیجا گیا تھا، یہ سمیع اسلم یہ قربانی دی اپنی سینچری کی. اب ہم روکنے پہ چلے گئے. لیکن اس میں پلاننگ آتی ہے نا کہ سمیع اسلم کو کھیلنا چاہیے تھا کہ اس طرح کا پلیئر ہے کہ اگر ہم ضرورت پڑی کہ اس نے ڈرا کرنا ہے میچ ہم نے کرنا ہے تو اس کو لمبا جانا چاہیے تھا. بالکل اس سے میچ نہیں آپ جیت سکتے اس طرح کے پلیئر کو. یہ سیفی رن آؤٹ ہوا ہے یہاں پہ. اچھا ایک یہاں اس ٹیسٹ میچ یہ بھی تھا کہ اظہر علی ایز اے کیپٹن واز ٹرائنگ ٹو پروو ہز پوائنٹ کہ ہم یہ ٹیسٹ میچ جیت کے میک اٹ فیئر اینڈ اسکوائر کرنا چاہتے تھے، لیکن وہاں پہ تھوڑا تیز کھیلا. میرا نہیں خیال کہ یہ اظہر کا ڈیسیجن تھا، یہ ٹیم مینجمنٹ کا ڈیسیجن تھا. ٹیم مینجمنٹ کیونکہ اظہر تو بیٹنگ کر ہی رہا تھا نا. تو مینجمنٹ کا حصہ ہے اظہر. جب مینجمنٹ کا حصہ جب بریک پہ آیا نا پھر ڈیسائیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹی کے بعد ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم میچ جیتنے کے لیے جائیں گے. جی اب مسئلہ یہ ہے کہ راشد بھائی بات سنیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سال کے جو 3 میجر کلیبس ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کا یہ ویسٹ انڈیز آ گیا، ہیملٹن آ گیا اور MCG آ گیا آپ کا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو ہیملٹن کے بعد بھی برسبن بھی گئے ہم لوگ. برسبن بھی گئے، وہاں پہ میجر کلبس ہوا ہمارا. ٹھیک ہے جی، برسبن ہو گیا، ہیملٹن اور MCG، یہ 3 کلیبس اس سال کے ہیں. اور 5 کلیبس 2013 سے اگر آپ دیکھتے رہے، ہم لاسٹ ڈے کی لاسٹ اننگز میں ہم ہارتے رہے ہیں. اور لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں کہ پاکستان اتنا اچھا کر کے ایک دم کرکٹنگ سینس یہ کہتی ہے 450 کرتے ہیں، تقریباً 1000 رنز ہم نے 2 اننگزوں میں کر دیے 2 ٹیسٹوں میں. اور اس کے بعد اتنی ہائی ہوپس کے بعد پاکستان کی بیٹنگ آسمان پہ جا کے دڑم کر کے نیچے گرتی ہے، اس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. اور وہ ایک ٹرسٹ فیکٹر پیدا نہیں ہو پا رہا ہمارے اندر کہ یار کہ ہم بیٹنگ پہ ٹرسٹ کریں نہ کریں، یار مانیں پریڈکٹیبل نہ مانیں. وہ ایک لوگوں کے ذہنوں میں ایک تھوڑا غصہ بھی ہے، ایک تھوڑا سا سوال بھی ہے. یہ ٹیسٹ کی بات کرتا ہوں جی، یہ نوبت آئی کیوں؟ 181 کی لیڈ ہوئی کیسے؟ سوچنے کی بات ہے نا. ہمارے پاس بالر کھیل رہے ہیں، محمد عامر ہے، وہاب ریاض ہے، سہیل خان ہے، یاسر ہے. یاسر 200 رن دیتا ہے. ٹھیک ہے، ورلڈ ریکارڈ ہو گیا کہ ایک ہی سال ایک ہی کیلنڈر ایئر میں 2 دفعہ 200 رن دینا اور اس پہ اتنا اعتماد کرنا. فیلڈ پلیسنگ کیا تھی، فیلڈنگ کیا تھی ہماری. 181 رن کی لیڈ 443 ٹائم فیکٹر بھی دیکھیں کہ کتنا ٹائم کم لگا. دیکھیں 22 رن کی لیڈ آج موجود تھی. 22 کے بعد انہوں نے جتنا کھیلا تقریباً 155 رن انہوں نے کیے ہیں آج. جی، لنچ سے پہلے انہوں نے دے دیا 4 اوور پاکستان کو کھیلنے کے لیے دیے، 1 وکٹ ملی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری بولنگ اس اسٹینڈرڈ کی. کتنی مار کھائیں گے آپ نا، کتنی مار کھائیں؟ 150 رن ہونا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک. سو اب پریشر جس میں جو ابھی بات چل رہی ہے نا کہ انڈر پریشر ہماری ٹیم کی بیٹنگ کی پرفارمنس اگر آپ دیکھیں، ایک ایز اے بیٹسمین میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ پریشر کیا ہے وسیم، وہ ذرا الیبوریٹ کرو یار. سب سے زیادہ آپ کے پریشر کیا ہے جو کہ آپ نے پرفارم کرنا ہے، آپ نے رنز کرنے ہیں، یو ہیو ٹو پٹ دا ٹوٹل آن دا بورڈ. پہلی اننگز کا پریشر سب سے زیادہ ہوتا ہے ایز اے بیٹسمین. آپ کو بتاؤں ٹھیک ہے، چاہے آپ پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں یا آپ ٹاس جیت کے آپ کی دوسری بیٹنگ ہے، اس کا پریشر سب سے زیادہ ہے. اس میں ہم کلیپس کرتے ہیں. جو 450 ہم نے بیٹنگ 4th میں کیا تھا
وہ امپاسبل ایک چیز لگ رہی تھی نا، تو وہ پریشر آپ کے ذہن سے ہٹ جاتا ہے کہ یار یہ تو ہونا نہیں ہم سے، چلو ٹرائی کرتے ہیں. اس میں اسد شفیق بریلینٹ کھیل گیا، اس میں اپنے کتنے رنز کر دیے. ٹھیک ہے. یہ پہلی دفعہ ٹھیک ہے. ٹاس جیتنے کو جب نے بیٹنگ کی ہے، ٹھیک یہ ہے، میں ٹھیک کہوں گا کہ بڑے عرصے بعد پاکستان کی ٹیم نے باہر انڈر پریشر ٹاس جیت کے جو بیٹنگ کی، انڈر پریشر تھی آپ کی بیٹنگ کی، اور یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ان سے. ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. لارڈس پہ بھی ٹھیک کی ہے. ہے، اور لارڈس پہ بھی انہوں نے یہ کام کیا ہے. فلیش بیک میں بھی جاتے تھی اس ہیں، میں. کسی ایسی بات کو لے کے چلتے ہیں. برسبن کی طرف ضرور جائیں آگے سے آؤٹ ہو رہے ہیں، آگے سے. سارے پلیئرز آگے سے Slip آؤٹ ہو ہو میں اور رہے آگے ہیں. سے. تو مجھے ڈاؤٹ ہے کہ ہماری پریپریشن جو تھی، ہم نے پیچھے کا زیادہ سوچا ہوا تھا کہ شارٹ بالنگ ہونی ہے، پچ کے اوپر باؤنس زیادہ ہونا ہے. کچھ بھی نہیں ہوا، پچ میں اتنا باؤنس بھی نہیں تھا، اتنا زیادہ کیری بھی نہیں تھا کہ جو نارملی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں برسبن سے. لیکن اس میں پھر لیک آف ہوم ورک میں کہوں گا کہ تھوڑی سی ہسٹری چیک کر لی جاتی ہے کہ آج کل کی پچ کیسی کھیل رہی ہے، دیکھنے سے بھی اندازہ آپ کو ہو جاتا ہے. تو جو پلیئرز اس طرح آؤٹ ہوئے ہیں، میں کہوں گا اس میں جب بھی زیادہ پلیئرز آپ کے آگے سے آؤٹ ہو رہے ہیں، اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو پیچھے والی بال کی فکر تھی. فکر ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ پیچھے والے بال پہ آؤٹ ہو رہے ہو تو بالکل اپوزٹ ہے کہ آپ کو اور دوسرا آگے سے آپ یہ بھی prepared ہیں، وسیم پیچھے سے آپ نہیں. بڑا سوال ہو رہا تھا، میں جب سے اٹھا ہوں تو اس سے بھیرن جی 180 کی لیڈ کر دیں گے تو پاکستان کا کوئی اعتبار نہیں. یہ پریشر لیڈ کا نہیں سہ سکتے. یہ بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان کا. اور پاکستان پہ جب بھی اٹیک کیا گیا ہے تو پاکستان ٹیم یا تو بہت ڈیفینسو بورڈ میں چل جاتی ہے، جب ڈیفینسو بورڈ میں جاتی ہے وہاں پھنستی ہے. اور اب کتنا سروائیو کر لو گے ٹیسٹ میچ میں رنز کیے بغیر. یہ تو ہو گیا جی ہمارا تھوڑا سا، ہم نے تھوڑا سا اس ڈسکشن کو ضرور آگے لے کے جائیں گے راش بھائی. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان ٹیم کی ایک لمبی ہسٹری ہے. لوگ شاید سمجھیں گے یار آج یہ ٹیسٹ میچ ہار گئے ہیں تو یہ ہمارے پلے پڑ گئے ہیں، ہم نے پکڑ لیا. آج اس میں ہم بھی شامل ہیں. اس میں ہم بھی شامل ہیں. ایک لمبی ہسٹری ہے پاکستان کی کہ جہاں پاکستان کلیپس کرتا ہے. اس کا حل تو بتائیں. حل تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ کیا ہمیں کٹ فار رول پلیئر چاہیے، کیا ہمیں لوگ ایسے چاہیے کہ جو ہمارے پریشر سسٹین کر سکیں. جس 8-9 اننگزیں، ہاں جی 9 اننگزوں میں اگر 50 سے کم سکور کرے مصباح اور یونس تو پاکستان میچ وہ ہار رہا ہے. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ اسد شفیق نے سٹیپ اپ کیا، اظہر علی نے سٹیپ اپ کیا، بابر اعظم نے سٹیپ اپ کیا. کیا وہ دے آر ریڈی فار دا جاب؟ بیکاز اظہر اور مصباح اور اظہر پہ بھی، مصباح اور یونس پہ بھی کوشچن مارکس ہیں. کیا وہ کیری آن کریں گے کہ نہیں؟ کیا آر وہ ریڈی ٹو گو آن ٹو بگ اسٹیپ اینڈ ٹو دا نیوسٹ لیول؟ جی مشکل ہے میرے لیے ڈسکرائب کرنا، اسپیشلی مصباح الحق اور یونس خان کو. بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کا نام بہت زیادہ خراب ہو، کیونکہ ہمارا کراؤڈ جو ہے یا پبلک ہے بہت زیادہ نالجبل نہیں ہے. کلبس آتے ہیں، بڑے بڑے پلیئرز کے آتے ہیں، اس میں مصباح بھی ہے، اس میں یونس خان بھی ہے. میرے خیال سے یہ ڈیسیجن میڈیا کے علاوہ ان 2 پلیئرز پہ ہونا چاہیے کہ کب تک وہ کیری کریں گے اپنی اننگ کو، اپنے جو ٹیسٹ کیریئر کب تک کریں گے. تو جس طرح مصباح نے ابھی کہا ہے کہ شاید وہ 2-3 دن میں ڈیسائیڈ کرے گا، اس پہ بعد میں بات کریں گے. اس پہ بعد میں مصباح یونس پہ بعد میں بات کریں گے. ٹھیک ہے. راشد بھائی کل پرسوں یہ بات ہماری ہو رہی تھی کہ ہم نے پہلے مڈل آرڈر تیار کیوں نہیں کیا. ہمارے 2009 کے بعد آپ نے کہا جی، وسیم نے کہا اسد شفیق آ چکا تھا، اظہر علی 2010 سے پہلے آ چکا تھا، بہت سارے یہ پلیئر بن چکے تھے اور آ چکے تھے. ان 5 سے 6 سالوں میں ہم نے بیٹسمین تیار کیوں نہیں کیے؟ اگر یہ حالات دیکھنے ہمیں بار بار حالات دیکھنے تو بیٹسمین تیار کیوں نہیں کیے؟ لیگیسی تیار کیوں نہیں کی اپنی؟ دیکھیں جو بیٹسمین کیپٹن ہوتا ہے نا، وہ زیادہ تر ٹیم کے ساتھ جب رہتا ہے اپنے بیٹسمین کے ساتھ رہتا ہے. اس میں یہ بات ہوتی ہے یار یہ 6 بیٹسمین ہیں، ہم ان کے علاوہ لینا نہیں کسی کو بھی. یہ ہمارے دور میں بھی تھا، ہم سے پہلے والوں نے بھی ہمیں یہی سکھانے کی کوشش کی تھی یار بیٹسمین مت آنے دو کوئی بھی. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا ہوگا، میں کنفرم نہیں ہے کہ ہم بیٹسمین نہیں آنے دو. اگر دیکھیں 3 کر کے ٹیسٹ میں 12, 14 یا 20 ٹیسٹ ہم کھیل گئے دبئی شارجہ میں لاسٹ 4 ایئر میں. ٹھیک ہے یہ لوگ کھیل رہے ہیں، کیا ہر ٹیسٹ کھیلنا ان لوگوں کا ضروری تھا؟ کیوں پلیئر، صحیح بات ہے، ہم نے پلیئر کیوں نہیں بنا لیے وہاں پہ؟ شارجہ دبئی میں ایزی ہوتا ہے.
बाबर आजम अगर अच्छा खेल रहा था, वहां पे 3 सेंचुरी की, तो क्यों नहीं उसको 3 टेस्ट मैच खिलाया गया? टेस्ट मैच खिलाए, बिल्कुल ठीक है। इससे और भी ज्यादा प्लेयर्स होते हैं जो जिनका डेब्यू आप साउथ अफ्रीका, समी असलम को कमबैक बुला करा रहे हैं, आप इंग्लैंड में करा रहे हैं, क्यों नहीं उसको शारजा में ही खिलाया? शारजा में क्यों नहीं खिलाया? बिल्कुल ठीक बात। कोई और प्लेयर अगर आ रहा है उसको आप साउथ अफ्रीका जाके डेब्यू करा रहे हैं, वो भी गलत है। तो ये जो प्रिपरेशन थी, हमारे होम सीरीज नहीं है, डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड आपको भी पता है, तो ये टेस्ट मैचेस है जहां पे हम मिडिल ऑर्डर और ओपनर हम इनको बना सकते हैं। 33 पेयर ट्राई किए गए जिस 4 से 5 सालों में। वसीम जी, बैट्समैन क्यों तैयार किए गए भाई? देखिए राशिद भाई ने एक जबरदस्त पॉइंट जो बात की है कि स्पेशली बैट्समैन को, बॉलर का टाइम्स होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, फास्ट बॉलर का डेब्यू करवा दिया, थोड़ी सी आप कहते हैं मेक सेंस कि वहां पे भी चांस है ये आउट कर जाएगा, ठीक है, वहां पे परफॉर्म भी कर सकता है। श्रीलंका जा रहे हैं, स्पिनर आपने खिला दिया वहां पे, चलिए ठीक है, इसका डेब्यू होगा। लेकिन बैट्समैन की बात से आई टोटली एग्री कि बहुत कम हमारे बैट्समैन बने हैं जिन्होंने शुरू ऑस्ट्रेलिया से। और बैट्समैन टाइम देने से बनते हैं, टाइम देने से बनते हैं, ओपनर टाइम देने से बनते हैं। ऑनेस्ट विद देम कि ठीक है जी, हम आपको इजी कंडीशंस पहले देते हैं, आप एडजस्ट हो जाओ, देन यू आर अप फॉर द बिगर चैलेंज। हम पहले उनको बिगर चैलेंज दे देते हैं, उसके बाद वो नीचे वाले भी उस जगह भी वो नहीं रहते हैं। तो प्लेयर्स डेवलपमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं ना कि हम शफलिंग हम क्यों नहीं करते, बॉलिंग में हम नहीं करते, बैटिंग तो फिर दूर की बात है कि बॉलिंग में हमने सईद अजमल को करा के उस बेचारे का बाजू कहां तक ले आया, इरफान का हमने क्या असर किया उसको बॉलिंग करवा के। तो वो जो रोटेशन पॉलिसी है ना, दैट अप्लाइज ऑन द बैट्समैन आल्सो, उसमें वो आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है आपका, ठीक है जी, इन दोनों ने जाना क्या कर रही है, स्पोर्टिंग स्टाफ। लेकिन आपने जो बात की ना कि हमारे दौर में भी ऐसा होता था, वो इस तरह नहीं था कि कोई प्लेयर जाने वाला है तो उसकी जगह भी किसी को नहीं आने देना। उस टाइम तो ये था कि उनका फ्यूचर अभी था कि ये 5 साल 8 साल अभी ये खेलेंगे लड़के, इस वजह से वो एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आने देते कि भाई ये 6-7 बैट्समैन है, इन पर प्रेशर नहीं डालना, ये टाइम भुगता लो। लेकिन अब तो एक ऑब्वियस ही चीज थी ना कि आपके सामने है कि यूनुस मिसबा ने जाना है, पिछले 2-3 साल से हर बंदे को पता है कि एनी टाइम ये जा सकते हैं, तो फिर ये जरूरी था कि आप साथ में प्लेयर्स आप तैयार करते। और वेस्ट इंडीज नेक्स्ट ओवर है तो उसका ये हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि इस पे इन्वेस्टमेंट है। हमने 2 साल बाद आएगा तो वो बात नहीं रही। इमरान फरहत के साथ हुआ, यासिर हमीद के साथ हुआ, अहमद शहजाद के साथ हो रहा है। तो क्या जब बंदा बाहर होता है तो वो 1.5 साल बाद वापस आ रहा है, या बाहर रखो, थोड़े अरसे बाद उसको वापस लेके आ जाओ। तो इसी तरह से हम कंडीशंस के हिसाब से रखें कि यहाँ पे लेट्स से शजील अगला मैच खेलता है वो रन कर जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि समी को भूल जाए, नहीं ये करना है। देखिए जी, हम थोड़ा सा डाइसेक्ट कर रहे हैं, हम जरा इनको जरा रोल फलोल रहे हैं, देख रहे हैं कि करना क्या है, हुआ क्यों क्लैप्स, लेकिन थोड़ा